औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, आज हम आप बीती नवीसी पर बात करेंगे। आप बीती कहते हैं ऑटोबायोग्राफ़ी को, यानी कि अपनी दास्तान या अपनी कहानी अपनी कलम से या अपनी ज़ुबानी बयान करना, ख़ुद पर बीती हुई बात को दूसरों तक पहुँचाना या अपनी ज़ाती वारदात हयात को बयान करना। आप बीती नवीसी एक बड़ा ख़ूबसूरत और दिलचस्प मौजू है, जिसमें अमूमन कदीम कलमकार या दौर हाजिर के कलमकार भी अपनी ज़ाती मुशाहिदात और अपनी हालात ज़िंदगी और अहवाले हयात को बयान करते आए हैं। आप बीती का लिखने का जो अंदाज़ है वो सीखा वाहिद मुतकल्लिम होता है और इसमें मैं से बात शुरू करके मुझ तक ख़त्म की जाती है। आप बीती का सवाल आपके इम्तिहानी पर्चे में शामिल है और 10 नंबर का सवाल होता है आप बीती लिखने का, जिसमें अमूमन मुख्तलिफ़ जानदार या बाज़ औक़ात बेजान अशिया की आप बीती लिखने को कहा जाता है। बाज़ औक़ात किसी दरख्त, किसी कुर्सी या किसी पुराने मकान या 10 रुपए के नोट वगैरह वगैरह की आप बीती लिखने को कहा जाता है। आप बीती लिखने के लिए अगर तो आप ज़ाती आप बीती लिख रहे हैं तो वाज़ेह है कि आप अपने पर बीते हुए हालात लिखेंगे, लेकिन जब इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपको कोई बात लिखनी हो या कोई वाक़या बयान करना हो तो उसके लिए आपका मुशाहिदा और मुतालिया वसी होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा जब आप बीती लिखें तो ये ज़हन में रखें कि जिस मुतल्लिका चीज़ के आप बीती आप लिख रही हैं या तहरीर कर रहे हैं उसमें उस शय या हैवान या जो भी नूअ फितरत है उसके मुतालिक आपकी मालूमात और मुशाहिदा काफ़ी होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको किसी ऐसी चीज़ की आप बीती लिखने को कह दी जाती है जो आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप इसकी आप बीती कैसे लिखें। बिलफ़र्ज़ आपको एक पुराने मकान की आप बीती लिखने को कह दिया गया है, तो उस पुराने मकान की आप बीती आप किसी भी तरह से शुरू कर सकती हैं। आप उसको ड्रामाई अंदाज में दरमियान से शुरू कर सकती हैं कि मैं एक बाग में चहलकदमी के लिए गई, वहाँ पे मुझे किसी तितली का के रंग इस कदर भाए कि मैं उसका पीछा करते करते अचानक एक खंडरनुमा इमारत में पहुँच गई और वहाँ पर मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ आई। मैंने उसे देखा तो मैंने दाएं बाएं देखा और अचानक मुझे पता चला कि ये मकान बोल रहा है। पहले तो मैं परेशान हुई और फिर मुझे उस मकान ने कहा कि हैरान मत हो, मैं तो इस अपनी नाकदरी हयात पर परेशान हूँ और आपकी ओर देखकर मुझे याद आ गया कि आप ही जैसी एक नौजवान अल्हड़ बच्ची किसी ज़माने में इस मकान के सहन में भी यूं ही तितलियों का पीछा करती थी और गुलाबों के कुंजों में घूमा करती थी, लेकिन आज वो मुझसे बहुत दूर किसी दूसरे मुल्क में जा बसी है और कभी उसने मेरी खबर नहीं ली। मैं किसी ज़माने में जो आज ख़राबा हूँ आबाद मकान था और इस घर को इसके मालिक ने बड़ी शौक़ और दिलचस्पी के साथ बनवाया था। यहाँ खूबसूरत कमरे थे, सेहन था, बालकनियाँ थीं, बागीचा था वगैरह वगैरह। जब आप मकान की मुतल्लिकात लिखेंगी तो उसमें आप ज़हन में रखें कि जो चीज़ें एक अवामी मकान में हो सकती हैं वो आप शामिल कर सकती हैं। ये नहीं है कि आप कदीम मकान की कहानी बयान कर रही हैं और उसमें आप ज़िक्र कर रही हैं LED का और इस तरह की इंटरनेट की डिवाइसेस का जो कि कदीम ज़माने में मौजूद नहीं थी, क्योंकि पुराने मकान की आप बीती है तो उसमें पुराने मकान की लवाज़मात और ज़रूरियात का ख्याल रखें। इसके साथ साथ आप कोई और भी आप बीती लिख सकती हैं। आप किसी घोड़े की आप बीती लिख सकती हैं कि अब वो आखिरी दमों पे था। मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, मैंने ऑपरेशन टेबल पर मेरे लिए एक घोड़ा लाया गया जिसके पाँव जो है वो बुरी तरह ज़ख्मी थे और मुझे उनका इलाज करना था। जब मैं उनका इलाज करने के लिए ऑपरेशन टेबल पर पहुंचा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो घोड़ा आंसुओं के साथ रो रहा था। लीजिए उस घोड़े की कहानी, उसी की ज़बानी सुनिए। आप हमेशा याद रखें
کہ آپ بیتی میں وہ کا صیغہ نہیں استعمال ہوتا، آپ بیتی میں ہمیشہ میں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، واحد حاضر کا، واحد حاضر متکلم، یعنی کہ میں، آپ، تم، مجھے، میرا۔ غائب کا صیغہ جو ہے وہ اس ان ہے جو کہ آپ استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ بیتی کا مطلب ہی اپنی بات خود اپنی زبان سے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مختلف اشیاء جو آپ کے ارد گرد ہوں، آپ کسی سویٹر کا، جو سردی کا موسم ہے آپ نے سویٹر پہن رکھا ہے، اس کی آپ بیتی بھی بیان کر سکتی ہیں کہ کبھی کسی زمانے میں ایک زندہ بھیڑ کے جسم کا حصہ تھی، اور وہ بڑی خوبصورت بھیڑ تھی، اور اس کے ساتھ اسے ایک نوجوان لڑکی نے پالا تھا، اور وہ ہر وقت اسے مجھے اٹھائے پھرتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں جوان ہو گئی اور میرے اوپر بہت خوبصورت اون جو ہے وہ میرے بالوں میں پرورش پانے لگی۔ ایک روز اس نے نائی کو بلوایا، اور اس نے وہ سارے بال مونڈ ڈالے اور ایک سویٹر بنانے والی کمپنی کو بیچ دیے، جنہوں نے میرے علاوہ بھی کئی بھیڑوں کے بال اکٹھے کیے، اور پھر ان کو مخصوص کیمیائی عمل سے گزار کر دھاگے کی شکل میں بنایا، اور پھر اس سے مشینوں پر سویٹر بنائے گئے، یا اون سلائیوں پر کسی دادی اماں نے وہ ان کے گولے خریدے اور اون سلائیوں پر یہ سویٹر تیار کیا، اور یا آپ ہی کی دادی اماں نے وہ سویٹر اون سلائیوں پر تیار کیا اور پھر آپ کو پہننے کے لیے بھیج دیا۔ لیکن اب جب آپ اس سویٹر کو پہن کر سو جاتی ہیں اور رات بھر کسمساتی رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے میرے ریشوں کو بہت رگڑ پہنچتی ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ براہ کرم سوتے وقت سونے والے کپڑے پہنا کریں اور مجھے پہن کے نہ سویا کریں، بلکہ میرے شایان مجھے کالج یا مختلف تقریبات میں پہننے کے لیے استعمال کیا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس طرح سے، یا آپ کسی، یہ جو آپ کے پاس کتاب ہے اس کی آپ بیتی سنا سکتی ہیں کہ میں 12ویں جماعت کی کتاب ہوں، لیکن مجھے سن 2016 میں چھاپا گیا تھا۔ میرا کاغذ جو ہے وہ بڑے خوبصورت مشینوں پر تیار کیا گیا تھا، اور بہترین کیمیائی عمل سے گزار کر مجھے چھپائی کے لیے تیار کیا گیا۔ اس کے بعد مجھ پر مختلف اسباق جو ہیں وہ طبع کیے گئے، اور ایک کالج کے نوجوان نے مجھے خریدا جو کتابوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے بڑے سلیقے سے رکھا اپنی کتاب میں، اپنی کتابوں کو بک ریک میں سجا کر رکھتا تھا۔ اس نے نہ مجھ پر کوئی نشان لگایا، نہ میرے کان موڑے، نہ میرے صفحے ٹیڑھے کیے، نہ ہی مجھے وہ میز پر الٹا کر رکھتا تھا، بلکہ وہ بڑے احتیاط سے مجھے استعمال کرتا تھا۔ لیکن جب پھر اس نے ایف اے کر لیا تو میں اس کے چھوٹے بھائی کے حصے میں آئی۔ وہ اپنے بھائی سے بالکل الٹ تھا، اور اس نے پینسل سے لکیریں کھینچ کر اور بے احتیاطی سے استعمال کر کے میرا حلیہ بگاڑ دیا۔ وہ مجھے جہاں جاتا تھا رکھ دیتا تھا، کبھی کبھی میرے اوپر ہی رکھ کر سموسہ بھی کھا لیتا تھا، اور سموسے کی ساری چکنائی میرے صفحات میں جذب ہو کے رہ جاتی۔ بعض اوقات پڑھائی کے دوران ہی وہ چائے کا کپ بھی قریب رکھ لیتا، اور چائے چھلک کر کتاب کے صفحوں پہ گر جاتی اور مجھ پر برے اور بدنما نقش و نگار بنا دیتی۔ یوں میری شکل جو ہے وہ کسی زمانے میں حسین تر ہوتی تھی، اب بدصورت ترین ہو چکی ہے، اور مجھے دیکھتے ہوئے یا مجھے ہاتھ لگاتے ہوئے آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں بہت میلی اور بوسیدہ کتاب ہوں، لیکن در حقیقت یہ دو مختلف طالب علموں کے عادات اور رویے کا نتیجہ ہے، کہ ایک جس نے مجھے بہت سنبھال کے رکھا وہ آج بھی میرے دل میں زندہ ہے، اور ایک وہ جس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، اور بالآخر جب وہ ایف اے کر گیا تو اس نے محض ایک کباڑیے کو 2 روپے کے عوض مجھے فروخت کر ڈالا، اور 2 روپے کا مرونڈا خرید کے کھا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ رجائیت پر مبنی بھی آپ بیتی لکھ سکتی ہیں، اور امید پر مبنی بھی۔ اسی طرح آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتی ہیں کہانی کہ میں ایک میز ہوں، پڑھائی کا میز ہوں، اسٹڈی ٹیبل ہوں، مجھ پر آپ سے پہلے آپ کے والد صاحب بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اور وہ ایک بڑے آفیسر ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کے چچا کے حصے میں آئی، ہوتے ہوتے آپ کے بڑے بھائی، اور پھر آپ کے حصے میں آئی ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ مجھ پر بڑے بڑے طالب علموں نے
اپنے تعلیمی لمحات میرے ہمراہ گزارے اور میری زندگی کو 4 چاند لگا دیے، اور میں اس چیز پر فخر محسوس کرتی ہوں کہ میری وجہ سے بہت سے طالب علم اپنی منزل کو پہنچے، اور میں نے ان کے سفر تعلیم میں ان کی مددگار و معاون کا کردار ادا کیا۔ اور میری دعا ہے کہ آپ کے بعد بھی مجھے کوئی اچھا طالب علم میسر آئے، اور آپ اپنے چھوٹے بھائی کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو پڑھائی کے لیے مجھے عطا کریں، تاکہ میں اس کی بھی خدمت کروں اور اپنے دل و جان کو پرسکون کر سکوں۔ یہ ہے آپ بیتی کے لکھنے کے مختلف انداز۔ اچھی آپ بیتیاں لکھنے کے لیے آپ چاہیں تو پطرس کے مضامین نامی کتاب پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں انہوں نے مرحوم کی یاد میں ایک بڑی خوبصورت سائیکل کا خاکہ کھینچا ہے، وہ اسی کا غائب میں ہے، کیونکہ انہوں نے سائیکل کے متعلق سٹوری اپنی زبان میں سنائی ہے، لیکن وہی سٹوری اگر آپ سائیکل کی سٹوری سائیکل کی زبان میں کنورٹ کر دیں تو آپ بیتی بھی بن سکتی ہے۔ یا اسی طرح ہاسٹل میں پڑھنا، اس میں انہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے، وہ بڑا خوبصورت مضمون ہے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ بھی بڑا خوبصورت مضمون ہے۔ ان کو آپ غرض کے پطرس کے مضامین نامی کتاب اگر آپ پڑھیں گی، بہت پتلی سی کتاب ہے، تقریباً 100 صفحے بھی نہیں ہوں گے اس میں، لیکن اس میں آپ کو معلومات کا اور مشاہدات کا ایک جہان ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی استاد حمیرہ یونس کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔ اسی طرح علامہ اقبال کی نظم پرندے کی فریاد منظوم آپ بیتی ہے، جس میں ایک پرندہ اپنی قید کی کہانی بڑے شکستہ انداز میں سنا رہا ہے۔ تو آپ بیتی لکھنا ایک فن ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے قلم میں اللہ اور زور پیدا کریں اور آپ لوگ میں سے ہی بہترین قلم کار پیدا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔